ویلکم ٹو ٹونائٹ ود فریہ. آج کا پروگرام ہمارا خصوصی انٹرویو ہے کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں خاص طور پہ ہمارے فورن افیئرس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے. یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اس وقت پاکستان کو انٹرنیشنل تنہائی کا خدشہ ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارتی جارحیت کے مقابلے میں اس وقت ہمیں جو انٹرنیشنل فرنٹ پر جنگ لڑنی ہے وہ ڈپلومیٹک جنگ ہوگی. اس میں ہماری فورن منسٹری کا بڑا اہم کردار ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے, بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے ساتھ طارق فاطمی صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسپیشل اسسٹنٹ اینڈ منسٹر آف اسٹیٹ ٹو پرائم منسٹر آن فارن افیئرس. تھینک یو ویری مچ فاطمی صاحب فار بینگ ہیئر, فار انوائٹنگ می ہیئر. ایکچولی فاطمی صاحب, اس وقت جو کل خاص طور پہ تمام دن خبریں رہیں وہ ایک خاص کہانی کے حوالے سے تھیں, مگر ہمیں ایک ایسی شخصیت نے جو کیبنٹ میٹنگ میں موجود تھے یہ بتایا کہ سب سے پہلے انٹرنیشنل آئسولیشن کا خدشے کا اظہار آپ نے کیا پرائم منسٹر سے اس کیبنٹ میٹنگ میں. یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیے کیبنٹ, پہلی بات تو السلام علیکم آپ کو اور آپ کے ناظرین کو. کیبنٹ میٹنگ کی جو ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, اس پر کسی کو تبصرہ کرنا, خاص کے جو پارٹیسپینٹ ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارا کام ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر یہ ہے کہ فارن پالیسی کے ایشوز جو آتے ہیں اس پر منسٹری کی جو اسسمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر کو اور ان کے کولیگز کو کنوے کیا جائے. جو ایمرجنگ ایونٹس ہیں ان کو کس طرح سے ان چیلنجز کو ٹیکل کیا جائے اس پر ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. اور فارن منسٹری میں الحمدللہ ہمارے سینئر کولیگ ہیں سرتاج صاحب جو کہ فل منسٹر ہیں, اور ہمارے جونیئر ہیں اعزاز چودھری جو کہ فارن سیکرٹری. ہمارا ایک ٹرائکا ہے, ہم ہر دن 10 بجے ملتے ہیں, تینوں ہر ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں. جو دنیا بھر کے مشن سے ٹیلی گرامز آئے ہیں ان کو اسسمنٹ اس پر دیتے ہیں, اور پھر پرائم منسٹر کو جو بھی اسسمنٹ جاتا ہے وہ یہاں سے تینوں کی اس میں انپٹ ہوتی ہے. تو یہ پورا ہفتہ جو ہے اور کافی بزی رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس کی میٹنگ کی, اس کے بعد سینئر ملٹری اور سویلین لیڈرز کے ساتھ بات چیت کی جس میں کشمیر کا ایشو ڈسکس کیا گیا, اور فائنلی نیشنل ایکشن پلان پر بھی شروع کیا گیا تھا. ان سب میں انہوں نے انکریج کیا کہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار جو ہے فرینکلی کریں, آنیسٹلی کریں, کیونکہ یہ چیلنجز کسی ایک انڈیویجول کے لیے نہیں ہے اور نہ کسی ایک ادارے کے لیے, یہ پورے ملک کے لیے بڑے میجر چیلنجز ہیں. اور جس کوئی اگر شخص آپ سے یہ کہے کہ ملک آئسولیٹڈ ہے تو دو ہی وجہ ہو سکتی ان کے کہنے کی, یہ تو شاید ان کی انفارمیشن انیڈیکویٹ ہو, یہ چاہے ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پوری طرح سے میچور نہیں ہے. آئسولیٹڈ پاکستان کے 200 ملین آبادی کا ملک ہے, ایک ایکٹیو پلیئر ہے انٹرنیشنل ایرینا پر, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کو کہیں چاہے دوسرے اداروں میں کہیں. ہم پچھلے 3 سال میں 18 الیکشنز ہم لڑے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں سیٹ کے لیے, اس میں سے 17 میں ہم کامیاب ہوئے, 17 آؤٹ آف 18. تو یہ ایک سٹیٹ آئسولیٹڈ نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے دیکھا ایک سیکنڈ آپ دیکھئے کہ جس وقت آپ آئسولیشن کی بات کر رہے ہیں اس وقت انپریسیڈنٹڈ پچھلے 60 سال میں نہیں ہوا, رشین ٹروپس پاکستان آئیں, انہوں نے ہمارے ٹروپس کے ساتھ مل کے جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کیا. اس کی بڑی ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے اور اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اسے سمجھتے ہیں. بیلاروس جو ہے ایک یورپین کنٹری ہے, نان مسلم کنٹری ہے, کرسچن کنٹری ہے, اس کے صدر آئے اور ان کی اتنی فورسفل اسپیچ تھی پریس کانفرنس میں جس میں انہوں نے خود ذکر کیا کہ وہ نیوکلیئر انرجی, پیسفل یوزز آف نیوکلیئر انرجی پاکستان کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہتے ہیں, جس میں انہوں نے NSG کا کھل کر کے پبلکلی اناؤنس کیا کہ ہم پاکستان کے پوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. تنہائی کا اظہار یا خدشہ ہم نہیں کریں, یہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے خبریں بتائی جا رہی ہیں. غلط خبر ہے, سرل المیرا کی خبر ہو, سن لیجئے, کوئی بھی پہلے کچھ منسٹرز کی بتائی ہوئی خبریں ہوں, وہی یہ بات. مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں کہ باوجود کہ میں بہت ہی جونیئر ممبر ہوں کیبنٹ کا,
بہت ہی جونیئر ہوں، مگر کیونکہ فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی ایشوز میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کی بات چیت سننے کا موقع ملتا ہے، اور ایسی کہیں سے اس قسم کی رائے نہیں ہے. ہم تو بڑی ایکٹیو ڈپلومیسی میں انوالوڈ ہے. ابھی 3 دن کے بعد پرائم منسٹر صاحب خود آذربائیجان جا رہے ہیں. کراس بارڈر ٹیررزم پہ پاکستان سخت ایکشن نہیں لے رہا. آج میرے پاس جتنے اخبارات ہیں، India's FS show result in Pakistan, Sharif wants military to act on terrorism, Financial Express لے لیں، برطانوی اخبارات دیکھ لیں. اگرچہ کل تردید آ گئی پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی اور چیف منسٹر ہاؤس سے بھی، اس کو سب نے نظر انداز کر دیا، مگر کہا یہی جا رہا ہے، میسج یہی جا رہا ہے کہ پاکستان کی سول حکومت چاہتی ہے کہ ٹیررسٹ ایلیمنٹ کو روکا جائے اور ہماری ایجنسیز اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ میسج دنیا میں چلا گیا ہے. یہ میسج جو ہے، پہلی بات تو ہے یہ غلط ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملیشس ہے. وہ چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہمارے آپس میں ڈفرنسز ہوں، اور ان ڈفرنسز کو ہم ہائی لائٹ کریں اور ہمارے دشمن جو ہیں اسے پبلسائز کریں اور ایک غلط میسیجنگ دیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب سے جنرل راحیل شریف چیف بنے ہیں اور جتنی ان کی میٹنگز ہوتی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، اس میں میں موجود رہتا ہوں. ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، میں موجود رہتا ہوں. میں اکیلا نہیں موجود رہتا، ہمارے چودھری صاحب ہوتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں، خواجہ آصف ہوتے ہیں، یعنی سینئر لوگ ہوتے ہیں، سرتاج وزیر صاحب بھی ہوتے ہیں. کبھی بھی ہمارے پرائم منسٹر اور ملٹری انٹیلیجنس لیڈرشپ میں کسی قسم کا ڈفرنس ہمیں نہیں نظر آیا. اس سے بڑا ٹیسٹ ہوا تھا جبکہ یمن میں کرائسس ہوئی تھی، اور جس وقت پاکستان سے کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی کچھ ملکوں کی تھی. اس ایشو کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے 2 دن صبح سے شام تک پرائم منسٹر نے ان سینئر لیڈرز کی میٹنگ کو پریزائڈ کیا، اور جب اس کے بعد فیصلہ کمپلیٹ ہوا تو فیصلہ جب پبلسائز کیا تو دنیا بھر نے دیکھا کہ یہ فیصلہ وہی فیصلہ تھا جو پاکستان کی عوام چاہتی تھی، ان کی امنگوں اور خواہشوں کو ریپرزینٹ کرتا تھا. اور الحمدللہ اب آپ دیکھیں ہمارے کرٹکس بھی اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں کہ یمن پر فیصلہ جو ہے پاکستان کے لیے وہ زیادہ بہتر فیصلہ تھا. سر اس وقت جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گروپس جن کے لیے بھارت پریشان ہے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، نام لیے جا رہے ہیں حافظ سعید صاحب کا اور مسعود اظہر صاحب کا، ان کے خلاف پاکستان کو جو کارروائی کرنی چاہیے کیا ہم کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا مطالبہ غلط ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرب عزم اور نیشنل ایکشن پلان کے بعد کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ملیٹنٹ گروپ ہوگا، کوئی بھی بینڈ آرگنائزیشن ہوگی، کوئی بھی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہوگی، ایکشن سب کے خلاف لیا جائے گا. کیونکہ there is no such thing as good terrorist or bad terrorist. There is no such thing as a good militant or a bad militant. اگر آپ اسٹیٹ کے لاز کو نہیں مانتے ہیں، اگر کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، اگر آپ پرائیویٹ ملیشیاز بنا رہے ہیں، اگر آپ ایسی حرکتوں میں انوالوڈ ہیں جس سے آپ یونائٹڈ نیشنز جو ویریس کمیٹیز ہے وہ آپ کو پروسکرائب کرتی ہے، آپ کو لسٹنگ میں لاتی ہے، تو پاکستان کی حکومت سب کے خلاف ایکشن لے گی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. صرف 2 نام میں نے لیے، اس دنیا کا مسئلہ ہے. فرق یہ ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے. ہم بیک وقت ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی ہر گروپ اور ہر آرگنائزیشن کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے. ہم اس کی اسٹریٹجی بنائیں گے، ہم اس کی میتھڈولوجی بنائیں گے، ہم فیصلہ کریں گے کس وقت کہاں اور کس طرح سے ایکشن لینا چاہیے. مگر پاکستان کی سرزمین کسی انڈیویجول کو اور کسی آرگنائزیشن کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ پاکستان کے سرزمین کو استعمال کیا جائے کسی بھی ملیٹنسی یا ٹیررزم. پر سر دنیا میں تو یہ نیریٹو بار بار ڈھونک بجا کے پیش کر رہا ہے بھارت کے ہم ہی کر رہے ہیں ٹیررزم، خاص طور پہ بھارت میں ہم ہی پیچھے ہیں ہر بات کے، ہر اٹیک پہ وہ ہم ہی ذمہ وار قرار دے رہے ہیں. تو یہ نیریٹو ہمارا کیوں نہیں سن رہی دنیا؟ ان کا نیریٹو کیسے فورسفل ہو گیا جو کہ غلط ہے؟ یہ اگر آپ پوری کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، پٹھان کوٹ میں پہ اشارہ ممبئی اٹیکس میں یہی ہوا، تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کشمیریوں پر جس قسم کا ظلم کیا جا رہا ہے، 100 سے زیادہ شہید ہوئے ہیں، 1000 سے زیادہ زخم کی حالت میں ہسپتالوں میں ہیں، اور کرفیو کی سچویشن ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ہوم گرون ری ایکشن تھا؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں
جب عوری کا واقعہ ہوا تو ہندوستان نے ایک دن بھی انتظار نہیں کیا, یہ بھی نہیں امپریشن دیا کہ ہم نے کوئی انویسٹیگیشن کی ہے, کوئی انکوائری کیا. چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ پاکستان سے ملیٹنٹس آئے تھے. یہ غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول جو ہے وہ امپریگنیبل ہے, یعنی انہوں نے فزیکل امپیڈیمنٹس رکھے ہوئے, الیکٹرانک ڈیوائسز رکھے, الیکٹریفیکیشن کیا ہوا ہے, کنال ڈگ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مکھی نہیں کراس کر سکتی ہے, اور پھر یہ ان کے حساب سے دہشت گرد چلے جاتے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ہم سے شیئر کریں, آپ کے پاس جو ایویڈنس ہو, آپ کے پاس ہی کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہو آپ ہمیں بتائیے. ہم تو کسی کو اجازت نہیں دیں گے, اور اگر کسی کوئی ادارے کے ریپرزینٹیوز گئے ہیں تو ہم ایکشن لیں گے, مگر اس کے لیے ہمیں ایویڈنس دیں. دیکھیے یہ بلیم گیم جو ہے یہ برسوں سے آ رہا ہے, مگر بلیم گیم سے زیادہ جو ایک ڈیفینٹ ایویڈنس ہم نے انہیں پرووائڈ کیا, اور ان کے خود اداروں نے پرووائڈ کیا, وہ سمجھوتا ٹرین کے واقعے پر, جس میں کرنل صاحب نے خود ایڈمٹ کیا کہ یہاں کے ہوم گرون ٹیررسٹ نے اس کو اٹیک کیا تھا, جس میں پاکستانیوں کی بھی جان گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بلیم گیم سے بہتر یہ ہے کہ آپ مل کے بات چیت کریں, آپ کوآپریٹ کریں. آپ دھمکی دے رہے ہیں, آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سرجیکل اسٹرائک کر رہے ہیں, آپ خطے میں ٹینشن بڑھا رہے ہیں, تاکہ لوگ دنیا کی نظریں جو ہیں کشمیر کی انڈیجنس ماس پروٹیسٹ جو ہو رہا ہے اس سے ڈائیورٹ کیا جائے. کیونکہ پرائم منسٹر کی وزٹ نیو یارک میں, ان کی اسپیچ UNGA میں, ان کی میٹنگز ورلڈ لیڈرز نے پورا فوکس کشمیر کے سچویشن پر لایا. انڈینز کی گھبراہٹ تھی, اور آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا کو پتا تھا کہ اسپیچ میں پرائم منسٹر کشمیر کا ریفرنس کریں گے, تو اسپیچ سے 2 دن پہلے یوری ہو گئی. اب کوئی بھی کشمیر کا دوست, یہ کوئی بھی پاکستان کا دوست ایسی حرکت کرے گا جس سے کشمیر کے کاز کو نقصان ہو. ویری ویری ویلڈ کوسچن سر, بٹ ہیو ٹو ٹیک اے کوئک بریک. کشمیر کے کاز پہ پاکستان کا موقف کنسسٹنٹ ہے, مگر ابھی حالیہ دنوں میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فریہ. اینڈ ویلکم بیک. طارق فاطمی صاحب میرے خصوصی مہمان سے. کشمیر کے موقف آپ نے بڑا کھل کر دیا, پرائم منسٹر نے بھی بڑا کھل کر دیا, لیکن ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی, اور پچھلے انٹرویو میں آپ نے کہی بھی کہ جس طرح کی بھارت لابی کرتا ہے, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے پوری دنیا ہو, وہ جھوٹ بول کر بھی لوگوں کو اپنی بات سننے پہ مجبور کرتا ہے. ہمارے پاس فورن آفس میں کیا ایسے طریقہ کار ہیں؟ کیا ہم نے کوئی بیچ میں ہم نے سنا کہ شاید کسی لابسٹ کو ہائر کرنے جا رہے ہیں, ہم نے کوئی تھنک ٹینک سے رابطہ کیا ہوا ہے, یا ہماری جو کشمیر کمیٹی ہے اس کے ساتھ ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم کام کر سکتے ہیں؟ بار بار کشمیر کمیٹی کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ کچھ بھی پرفارم نہیں کر سکی, تو ہم کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا اگر یہ خیال ہے کہ صرف لابینگ سے سکسس آپ کو ہوگا, ایسی بات نہیں. میری 45 پلس ایئرس جو ڈپلومیسی سے میرا تعلق رہا ہے, اگر یہ بات ہوتی تو ایک میں اگزامپل دینا نہیں چاہیے تھا مگر میں دے دیتا ہوں. سعودی عربیہ سے بڑا کسی کی لابینگ ہے ہی نہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں. جتنے لابینگ کمپنیز انہوں نے ہائر کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں. خود ان کے بادشاہ نے, فارن منسٹر نے, کراؤن پرنس نے, اس کے باوجود US کانگریس نے ایک لا پاس کر دیا ان کے خلاف, ٹھیک, جو بالکل انفیئر ہے اور انجسٹ ہے. ہم خود کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ اوباما نے ویٹو کیا مگر وہ ویٹو کو اوورٹرن کر دیا گیا, تو لابنگ ایفرٹس فیل کر گیا نے. پہلی بات ہے کہ جب اسٹیٹ اپنی انٹرسٹ کو جس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں وہ پریڈومیننٹ تھیم ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے طرف ریئیکٹ کرتے وقت دیکھتی ہے, بالکل سمپل میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں فائدہ کتنا ہو رہا, ہمیں نقصان کتنا ہو رہا. یہ بہت کم رشتے اس قسم کے ہیں, میں بتا دوں, جو پاکستان چین کے ہیں, پاکستان ترکی کے ہیں, جہاں ہم ترکی کے لیے ہماری دل سے دعا نکلتی ہے, بھائی بھائی, بالکل, اور ترک میں بھی یہی سینٹیمنٹ ہے.
چین میں بھی الحمدللہ آپ نے دیکھیے 2013 میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ انپریزیڈنٹڈ فیصلہ تھا. پہلے بھی ہماری دوستی ہے اور ہر حکومت نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. میں یہ بتا دوں ہر حکومت پاکستان نے اس نے کنٹریبیوٹ کیا, اور چائنا کے بھی یہ 5th جنریشن لیڈرشپ ہے بائی دا وے چین کی, سبوں نے کنٹریبیوٹ کیا. مگر جو لیول آف ٹرسٹ اور کانفیڈنس پیدا ہوا ہے سپیک کے ایگریمنٹ کے بعد, جس سے ہندوستان ناراض ہے, بہت سارے دنیا میں ممالک پریشان ہیں, کیونکہ آپ کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو دوسرے ملکوں کی اپنے پلانز کو اس سے نقصان پہنچے گا. سو لابنگ فرم کا کوئی فائدہ نہیں, لابنگ فرم کا مارجنل فائدہ ہے, مارجنل. آپ کی میسیجنگ جو ہے آپ کے ایمبیسی کو کرنا پڑتا ہے, آپ کے ڈپلومیٹس کو کرنا پڑتا ہے, فورن منسٹری کو کرنا پڑتا ہے, مگر لابنگ وہیں سکسیسفل ہوگی جہاں اسٹیٹ کے اپنے انٹرسٹ کوئنسائڈ کر رہے ہیں. جب اسٹیٹ کی انٹرسٹ امریکہ اور پاکستان کے کوئنسائڈ کرتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ روس کی بھی اپوزیشن جو ہے اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا تھا. اچھا, اب دنیا میں چینجز آ رہے ہیں اور پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں نئے الائنسز پیدا ہو رہے ہیں, نئے انٹرسٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور یورپ اور امریکہ میں ان کو یہ خطرات نظر آ رہے ہیں کہ شاید چین اور پاکستان کے تعلقات جس طرح سے ڈیولپ کر رہے ہیں اس طرح سے ہماری جو اسکیمز تھی کہ چائنا کو نیوز پیپرز کہتے ہیں کہ ہم کنٹین کر لیں, روک لیں, بڑھنے نہیں دیں وغیرہ وغیرہ, اس میں رکاوٹ ہوگی. ہماری پالیسی بڑی سمپل یہ ہے کہ ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں, خاص کے ان ممالک سے جو ہمارے نیبرہڈ میں. کیوں؟ اس کی وجہ سمپلی یہ ہے کہ ملک کے اندر ہم اکنامک گروتھ لانا چاہتے ہیں. وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ممکن ہی نہیں ہے اگر اس پورے خطے ڈسٹربڈ رہے. But sir, coming back to the lobbying firm, پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے تو مارک سیگر کو ہائر کیا ہوا تھا, ان کی جو اماؤنٹ ان کو پے کی گئی اس پہ بڑے سوال لوگوں نے اٹھائے کہ وہ ان کے پرسنل فرینڈ تھے شاید, مگر پاکستان کی لابنگ نہیں کر سکے. پی ایم ایل این کے حوالے سے خبر آئی کہ ہم لابنگ کریں گے. کچھ لوگ ہماری اپنے تئی لابنگ کرتے ہیں جو انفارچونیٹلی اینٹی لابی ہو جاتی ہے, جس میں ہمارے ہی پاکستانی موجود ہیں, اپنے ہی کرم فرمائیں. تو اس کا کچھ تو تدارک کرنا. آپ مسکرائیں, آپ سمجھ گئے نا ان کے پاس تھی اس زمانے میں, انہوں نے اپنے ایمبیسڈرز کو میسیو اماؤنٹس دیا تھا, اسپیشل فنڈز دیا تھا ایمبیسڈرز کو, اسپیشل فنڈز ملا تھا, میسیو اماؤنٹس دی گئی تھی. مگر دیکھیے 2010 2011 2012 تو بڑے ڈیفیکلٹ ایئرز گزرے تھے. ٹھیک ہے, یہ تو 2013 میں برآمد ہو گئے تھے پاکستان. نہیں, 2013 میں جب میاں صاحب آئے اکتوبر میں, یہ تشریف لے گئے واشنگٹن, باراک اوباما سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی جو پروسیس ہے وہ ریسٹور کی جائے, اور جان کیری صاحب آئے, سرتاج عزیز صاحب سے ملاقات ہوئی, اور آپ نے دیکھا کہ 13 14 15 میں تعلقات میں بڑی بہتری آئی. اور پھر اکتوبر میں دوبارہ پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا گیا واشنگٹن, اور باراک اوباما نے اس سے بڑی اچھی اور بڑی فروٹفل اور کارڈیل بات چیت ہوئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ افغانستان میں ایسے واقعات ہوئے, کچھ دوسرے خطوں میں ہوئے, کچھ امریکہ ہندوستان کے آپس میں ڈیولپمنٹس ہوئے, اس سے کچھ فرکشن پیدا ہو گئی. تین معاملات اگر آپ مجھے اجازت دیں. ایک تو جو ڈرون اٹیک مارا ملا منصور کے اوپر امریکہ نے, وہ ایک میجر ہو گیا. پھر یو ایس سپورٹ ٹو انڈیا فار نیوکلیئر سپلائرز گروپس ممبرشپ, وہ جس پہ پاکستان کو افسوس تھا اور ہم نے کہا بھی کھل کر. تیسرا F-16 طیاروں کا معاملہ. یہ تین تو اس حکومت کے درمیان میں ہوئے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم دونوں حکومتیں ہیں, دونوں حکومتیں. دیکھیں جب اس قسم کا ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ پر ہماری لابنگ ایفرٹ جو ہے الحمدللہ فل سٹیم میں چل رہی ہے. سرتاج عزیز صاحب نے کم از کم 6-8 کیپٹلز گئے ہیں, اعزاز چودھری گئے ہیں, میں بھی 4 کیپٹلز میں گیا ہوں, قزاقستان, بیلاروس, ناروے اور بیلجیم میں گیا ہوں. الحمدللہ ہر جگہ سے
ہمیں assurances of support آئی ہیں. ابھی بیلاروس کے صدر آئے تھے, میں نے آپ سے ذکر کیا, ان کی اسٹیٹمنٹ میں بڑا کلیئر کمٹمنٹ ہے, اور ہم امریکہ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے آپ ہندوستان کو ضرور سپورٹ کریں, ہمیں کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے, مگر اگر آپ ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ سے ایک ملک کے لیے آپ اپنے رولز کو چینج کرتے ہیں اور جو ریکوائرمنٹ ہے NSG ممبرشپ کو اس کو ویور دیتے ہیں صرف ہندوستان کے لیے, تو یہ غلط پریسیڈنٹ ہوگا اور اس خطے میں رائیولری اور ٹینشن بڑھے گا. ٹھیک, یہ ہم سمجھا رہے ہیں اور یہ ہماری لابنگ ایفرٹس ہو رہی ہے. F-16 پر یہ تھا کہ F-16 کے لیے جو اپنا وہ فنڈز دے رہے تھے, امریکن فنڈز دے رہے تھے, اس پر کانگریس نے ریزولوشن لا کر کے اس فنڈز کو ڈسبرس کرنے سے ایڈمنسٹریشن کو روکا ہوا ہے. اچھا, اور جہاں تک تیسری چیز آپ نے ذکر کیا, یہ دو یہ تھا F-16 کا ممبرشپ کا اور ملا منصور کا. دیکھیے ملا منصور کی ڈیتھ جو ہے, جہاں تک مجھے ڈیٹ یاد ہے, یہ 18 مئی کو ہوئی, 21 مئی کو ہوا. اس کے 3 دن پہلے 18 مئی کو امریکن ٹیم اسلام آباد آئی تھی اور اس نے ہماری ٹیم سے ملاقات کیا, اور اس میں چائنیز, افغانز, پاکستانیز, امریکن تھے. یہ QCG کی ایک اور کڑی تھی. یہ 18 کو کیا گیا, جس میں امریکنز نے ہمیں ایشورنس دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ QCG میں ہم انوالوڈ رہے اور افغان پولیس پروسیس میں بھی انوالوڈ رہے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا اگر آپ کی یہ ریکویسٹ ہے تو ہم انوالوڈ ہوتے ہیں. 21 تاریخ کو یعنی دوسرے یا تیسرے دن انہوں نے ملا منصور کو ڈرون اٹیک سے مار دیا. اب ہم نے امریکن سے یہ سوال کیا کہ آپ 18 تاریخ کو ہم سے کہتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم طالبان سے آپ کی بات چیت کرائیں, اور 2 دن کے بعد اس کو آپ مروا دیتے ہیں, تو ہم کس سے آپ کی بات چیت کرائیں؟ اس میں آپ کی ایکچوئل نیت ہے کہ یہ QCG چلے, یہ نیت نہیں. آپ چاہتے کیا ہے؟ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کا راستہ جو ہے یہ ریکنسیلیشن پروسیس سے آتا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ریکنسیلیشن پروسیس کو پروموٹ کریں, تو ہم انوالوڈ رہتے ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ پروسیس نہیں کوئی فروٹ بیئر کرتا, ہم اسے ابینڈن کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, ہم کوئی رول پلے کر رہے ہیں اس کے اندر؟ جی اوبویسلی ہم رول پلے کر رہے ہیں, کیونکہ دسمبر میں جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو تھی اس نے آتھورائز کیا تھا امریکہ, چین, افغانستان اور پاکستان کو کہ ایک کمیٹی بنائیے QCG کے نام سے, اور یہ افغانستان میں ایک پیس پروسیس کو پروموٹ کیجیے. کیونکہ ہمارے ایکسپرٹس کی ویو ہے, ہماری پولیٹیکل قیادت کی اور فوجی لیڈرز کی, کہ افغانستان کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. اگر ملٹری سولوشن ہوتا تو امریکہ نے اور نیٹو نے لاکھوں فوجوں کو بھیج کر کے, یعنی سولجرز کو بھیج کر کے 10 سال میں کیا ان سے ملا؟ $1 ٹریلین انہوں نے برباد کیا, ہزاروں افغان اس میں شہید ہوئے, ان کے خود سولجرز مارے گئے. and at the end of the day what do they have to show for all the money and men that they lost in this war? سر اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جتنا میں نے امریکن تھنک ٹینکس کا یا مختلف جو ان کی رپورٹس ہیں مطالعہ کیا ہے, یا ان کا جو ایک جنرل پرسپشن ہے وہ یہ کہ اسامہ بن لادن کے بعد سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آہستہ آہستہ دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آئے ہیں, اور پھر جو واقعات ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف نظر آ رہا ہے. تو کیا یہ اب ہم حقیقت مان لیں, جیسے آپ نے بھی کہا کہ اب حالات بدل رہے ہیں؟ اسامہ کی تو ڈیتھ مجھے جہاں تک یاد ہے شاید 2011 میں ہوئی. جی if I'm right. 13 میں پرائم منسٹر نواز شریف کی اکتوبر میں اوباما سے ملاقات کے بعد تو بڑی بہتری آئی, نہ صرف اسٹریٹجک ڈائیلاگ ریسٹور کیا بلکہ اس میں نئے ایشوز کو بھی لایا گیا, جیسے کہ ایڈوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, ان سب چیزوں کو لایا گیا, اور بڑی اچھی بات چیت چل رہی تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کا اس سے کوئی تعلق نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ گلوبل کانفیگریشنز میں چینجز آ رہا ہے. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایڈمنسٹریشن کی جو ریچ آؤٹ تھی ہندوستان کے طرف, اور ہندوستان کا جو ریسپانس تھا, اور جس طرح سے یہ دونوں آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں, جس میں ایک بڑی اسٹریٹجک کوآپریشن کا ایلیمنٹ آ رہا ہے, تو اس میں obviously پھر دوسرے کنٹریز بھی اسی طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں.
ہم بھی پھر دوسرے ملکوں سے اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں اور ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ اس خطے میں جو پیس اور اسٹیبلٹی ہو اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے اور کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے ڈسٹرب کرنے کے لیے. تو یہ ہر زمانے میں فورن پالیسی میں ایک ڈائنامک چینجز آتے رہتے ہیں اور کنٹریز اس میں اپنے آپ کو ماڈیفائی کرتے رہتے ہیں. ہم دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہمارے کوآپریشن بہت سارے سیکٹرز میں، انرجی میں بڑی اچھی کوآپریشن چل رہی ہے، وہ تربیلا کے اپ گریڈیشن میں ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں، آپ اور بھی ایریاز میں کر رہے ہیں. پنجاب میں ایڈوکیشن میں انہوں نے مچ لارجر نمبر آف اسکالرشپس دینے کی بات کی ہے. ٹھیک. سو اگر ہم انڈیا پر آ جائیں، یہ حکومت اس بات کا تنقید بھی بڑی ہوتی ہے، میں نواز شریف صاحب پہ کریڈٹ بھی پورا لے سکتے ہیں کہ انہوں نے ہر طریقے سے ہول ہارٹڈ آگے جا کر بھارت سے دوستی کی کوشش کی اور اس کے لیے ان کو جو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس کو بھی انہوں نے برداشت کیا. What went wrong؟ آج ہم جان کھڑے ہیں پاکستان اور بھارت، یہ تو سالوں میں حالات اتنے خراب تھے. کی ایک فرم کنوکشن ہے، وہ کنونسڈ ہے، سن لیجئے، کہ پاکستان ہندوستان اس پورے خطے کے لیے لانگ ٹرم میں پیسفل ریلیشنز کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. وہ کنونسڈ ہے پرائم منسٹر صاحب کہ ٹینشن اور ہاسٹیلٹی ان کے لیے بھی نقصان دہ، ہمارے لیے نقصان دہ. اب ہندوستان میں ایسی حکومت آ جائے جو پاکستان کے انیشیٹوز کو ریسپانس اپروپریٹ نہ دے، وہ اپنی بیگیج آف ہسٹری سے نہیں نکل سکے، وہ اپنی ٹریک ریکارڈ آف ہاسٹیلٹیز کو ڈسپینس نہیں کر سکے، وہ ہمارے جسٹرز کو اپریشیٹ نہیں کر سکے، تو the fault is not ours. کیونکہ ہم جہاں بھی گئے ہیں، امریکہ میں گئے ہیں، انگلینڈ میں گئے ہیں، فرانس میں گئے ہیں، جرمنی، I'm talking of the West particularly، انہوں نے سبوں نے اپریشیٹ کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو ڈیزائر ہے فور پیسفل، یہ تو بڑی جینیون، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ہمیں بڑے پوائنٹس ملے ہیں، لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. اور وہاں انفارچونیٹلی ایک ایسی حکومت آئی ہے جو اپنے ملک کے اندر جو کمیونل ٹینشن بڑھا رہی ہے، جو ایک ایکسٹریم آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہی ہے. تو یو ایبسولوٹلی رائٹ، پر اس کو مودی ڈاکٹرن بھی کہا جاتا ہے، مودی فینومینا بھی کہا جاتا ہے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا پرائم منسٹر، کوئی ریزن ہوگا لیکن پرائم منسٹر کبھی بھی اٹیک نہیں کرتے ہیں مودی گورننس کو. کیا وجہ کیا ہے؟ پرائم منسٹر کا اسٹائل ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے پاکستان کے اندر اپوزیشن پارٹیز کوئی کم ان پر لیکن وہ ہمیں دہشت کہتے ہیں. نہیں، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ کبھی انہوں نے اسی ٹون میں، اسی لینگویج میں، اسی ٹینر میں کبھی جواب دیا ان سیاستدانوں کو؟ پرائم منسٹر کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ وہ دھیما لہجہ رکھتے ہیں. طارق فاطمی صاحب کا کہنا ہے آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ ود فیئر. ویلکم بیک. طارق فاطمی صاحب میرے خصوصی مہمان ہیں. طارق فاطمی صاحب، آپ اگر لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ، جو میجر تنقید ہوتی ہے آپ کی حکومت میں، اس میں ٹاپ پہ کہہ لیں یا نمبر 2 پہ کہہ لیں، وہ فورن آفس پر ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ فورن منسٹر نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک انوکھا طریقہ کار ہے جو دنیا میں شاید کہیں اور مثال نہیں ہے. یہ بار بار اس پر آپ کے آفس کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ آپ اور سرتاج عزیز صاحب مل کر جو کام کر رہے ہیں اس کے بجائے ایک فورن منسٹر ہونے چاہیے باقاعدہ طور پہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ منسٹر ہے، ان کا نام سرتاج عزیز ہے، ان کو ٹائٹل فورن منسٹر کا نہیں دیا جا سکتا ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتی ہے. ہمارے ہاں اگر آپ اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں تو آپ منسٹر کا ٹائٹل نہیں انجوائے کر سکتے. پھر آپ ان کو بنا بھی نہیں سکتے منسٹر. ہمیں منسٹر اسٹیٹ کا ٹائٹل نہیں دے سکتے ہیں، ہمیں اسپیشل اسسٹنٹ دیتے ہیں کیونکہ میں بھی ممبر نہیں ہوں. سرتاج عزیز صاحب بے حد ایکسپیرینسڈ انسان ہیں، ہائیلی کمپیٹنٹ ہیں، اس کے پہلے بھی فورن منسٹر رہ چکے ہیں، وہ منسٹر کا کام کرتے ہیں. میں نے 40-45 سال ڈپلومیسی میں انوالو رکھا اپنے کو. میں منسٹر آف اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں
ہم تینوں میں اور پھر فورن سیکرٹری کمپیٹنٹ، ہم تینوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، نہ سبسٹنس میں ڈفرنس ہے نہ اسٹائل میں ڈفرنس ہے. ہم تینوں بڑے کمفرٹیبلی کام کرتے ہیں، پرائم منسٹر کی ایڈوائز لیتے ہیں، وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں اور چیف ایگزیکٹو بھی ملک کے. یہ تو ایک بہانہ مل گیا. اور آپ کبھی پوچھیے گا سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کی تنقید ہوتی ہے نا، صحیح بات ہے. میں ایک جملہ بول دوں جو خورشید شاہ صاحب نے کہا، وہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے آپ کو بیرون ملک سفارتکاری کے لیے ہائر کیا رکھا ہوا ہے، جبکہ سرتاج عزیز صاحب کو صرف پارلیمنٹ میں پالیسی بیان کی. وہ میں اتفاق سے بیٹھا ہوا جب وہ یہ کہہ رہے تھے اور میرے طرف انہوں نے اشارہ کر کے، کیا ہمارے بڑے بزرگ ہیں اور ہم بڑی عزت کرتے ہیں ان کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھول جاتے، ان سے کبھی پوچھئے گا کہ ان کے جو قائد تھے جن کی یہ اتنی عزت کرتے ہیں، میں بھی عزت کرتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے کیوں نہیں کبھی فورن منسٹر اپوائنٹ کیا؟ پوچھئے نا ذرا ان سے. آپ تو بہت بچی ہیں، آپ کو نہیں یاد ہوگا، میں نے تو کام کیا، میرے وقت کی میں بات کر رہا ہوں، کیوں نہیں پورے وقت میں نہیں اپوائنٹ کیا؟ یہ آپ کو علم ہے؟ یہ نہیں علم تھا آپ کو؟ سن لیجئے، انہوں نے ڈیفنس منسٹر بھی نہیں اپوائنٹ کیا، ٹھیک، فورن منسٹر بھی نہیں اپوائنٹ کیا. ایک منسٹر آف اسٹیٹ کے رینک کا سول سرونٹ وہ منسٹر آف اسٹیٹ فار ڈیفنس آف فورن افیئرس تھا. ان سے کہیے، پھر یہ ناراض ہوتے ہیں. صرف پیپلز پارٹی تنقید نہیں کرتی، پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، اور لوگ بھی کرتے ہیں. وہ تو فورن منسٹر ابھی برسلز میں گئے تو اشرف غنی سے ملے، جان کیری سے ملے، تو جان کیری نے تو نہیں کہا کہ آپ فورن منسٹر نہیں ہیں تو آپ کیوں آئے میرے سے ملنے کے لیے. بٹ سر اب جو ماڈرن پالیٹکس ہے اس میں ایک فیس ہوتا ہے. نہیں، بہت سے ملکوں میں کانسٹیٹیوشنل بار ہے، لیگل بار ہے. دیکھیں نا، فورن منسٹر کا کام کرتے ہیں. ابھی میں یوگانڈا کے منسٹر آف اسٹیٹ کا لنچ میں کر رہا تھا. میں جب گیا قزاقستان گیا، بیلاروس گیا، بیلجیم گیا، جہاں بھی میں جاتا ہوں میں تو فورن منسٹر سے کیا، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں. کوئی مجھے یہ نہیں کہتا کہ طارق فاطمی تم سرٹیفکیٹ لے کے آؤ کہ تم منسٹر آف اسٹیٹ ہو. رائٹ، سو آپ کہہ رہے ہیں اٹس اے ورکیبل سولوشن. نو، دس از دا وے اٹ فنکشنز ان مینی کنٹریز. اور فورن منسٹری ایک اور چیز ہے، فورن پالیسی اتنی کریٹیکل ایسپیکٹ ہے ایک ملک کے سیکیورٹی کے لیے کہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے کیا تنقید ہوتی ہے. سن لیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں، نیو یارک ٹائمز اٹھا کے دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں فورن منسٹر اوباما صاحب بنے ہوئے، کیری کو انہوں نے صرف رکھا ہے کہ جہاز لے کے گھومو پھرو، کانفرنسز اٹینڈ کرو. یہ وہاں تنقید ہوتی ہے. اچھا، جس زمانے میں کیمرون پرائم منسٹر تھے وہ کہتے تھے کہ ہیمنڈ کو کوئی موقع ہی نہیں ملتا ہر کانفرنس میں. فورن منسٹری بڑی کرٹیکل ہے، فورن پالیسی ایشوز بڑے کرٹیکل ہے، اور زیادہ تر ملکوں میں خود چیف ایگزیکٹو. اچھا، ایک اور میں انٹرسٹنگ بتا دوں، پنڈت جی نے بھی فورن منسٹر نہیں رکھا تھا. سے دوسری تنقید یہ ہوتی ہے کہ فورن آفس جو بھی کام کر رہا ہے وہ شاید فوج کے کہنے پہ کر رہا ہے. ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ فوج بنا رہی ہے، ہمارا فورن آفس نہیں بنا رہا. یہ بھی ایک تنقید بار بار آپ کی بالکل ریڈیکولس ہے. فرق یہ ہے کہ پرائم منسٹر ملٹری لیڈرشپ اور انٹیلیجنس لیڈرشپ کو ساتھ بیٹھاتے ہیں جب اپنے سینئر منسٹرز بھی ان کے بیٹھتے ہیں. ہمارے انٹیریئر منسٹر ہے، فائنانس منسٹر ہے، ڈیفنس منسٹر، سرتاج صاحب ہیں، ہم سب اکٹھا بیٹھتے ہیں. جو بھی ایشو آتا ہے، جیسے پرائم منسٹر صاحب جب امریکہ جا رہے تھے تو کیا بات کریں گے، کس طرح سے بات کریں گے، کون سی ایشوز کو ریز کیا جائے گا، یہ سب کی انپٹ لی جاتی ہے. چین جا رہے ہیں، پریزیڈنٹ شی سے ملنا ہے تو اس میں تینوں سروس چیفز کی انپٹ لی جاتی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی لی جاتی ہے، اور ٹیلی ویژن پر دکھایا جاتا ہے. دنیا کو یہ میسج جاتا ہے کہ ایک پوری کوآرڈینیٹڈ یونائٹڈ اسٹینڈ آل انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ لے رہی ہیں. اس میں کیا برا ہے؟ سر، آپ کی اور سرتاج عزیز صاحب کی کبھی کسی بات پہ اختلاف نہیں ہوتا. بالکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں قسم کھانا نہیں چاہیے، اچھا نہیں لگتا ہے. سرتاج صاحب سے کیا، یہاں کسی نائب قاصد سے پوچھ لیجیے. ہر وقت ہر بات مان لیتے ہیں. ہر بات 10 بجے دن کو ہم تینوں بیٹھتے ہیں، ٹھیک، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، ایک کامن پوزیشن لیتے ہیں، اور وہ کامن پوزیشن پرائم منسٹر کو. ابھی آپ نے ذکر کیا پاکستان اور ترکی کی دوستی کا. ترکی میں ایک خاص ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے بعد کچھ اثر پڑا ہمارے ان سکولز کے اوپر جو پاک ٹیک سکولز ہیں. خدشہ ہوا تھا ترکی میں بند کر دیے گئے، سعودی عرب میں بند کر دیے گئے. اس وقت کیا سٹیٹس ہے ان سکولز کا؟ دیکھیں، یہ ایجوکیشن منسٹری ہینڈل کر رہی ہے، میرا سبجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک، مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سکولز فنکشن کریں گے، انہیں ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا.
یہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ایڈوکیشن فیسلٹی مل رہی ہے، اسٹینڈرڈ اس کا بہت اچھا ہے، اس میں صرف وہ